بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی محمد منشا۔ آج بھی وہی عنوانات، آزادی مارچ، نواز شریف، مریم۔ تو بسم اللہ کرتے ہیں جی۔ آزادی مارچ، جیسا کہ آپ ظاہر ہے، اب یہ ظاہر اور باہر بات ہے کہ ڈڈلا کا شکار حکومت اور آزادی مارچسٹ کوئی میننگ فل انٹریکشن کم از کم سطح پر نہیں ہے۔ اب یہ تو میں اور آپ بھی سمجھ سکتے ہیں مارچ شروع ہونے سے پہلے بھی کہ سمپلی اس طرح کہنے سے بہرحال کوئی استعفیٰ نہیں دیتا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ جو بظاہر مطالبات ہوتے ہیں سامنے، جو ووکل انداز میں رکھے جاتے ہیں، ان کے علاوہ بھی کچھ کچھ مقاصد ہوتے ہیں جو ویسے کوئی سوچے تو سامنے ہیں، لیکن ان کا کوئی یعنی جچت الفاظ میں مطالبہ نہیں کیا جاتا۔ وہ ایک قسم کا انکہے ہوتے ہیں، لیکن ہوتے بہت اہم ہیں۔ اس میں ظاہر ہے بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں۔ میں ایک اس اسپیکٹ کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ سانپ جو ہے، سانپ بڑی خطرناک شے ہے نا، موذی چیز ہے جی، خاص طور پر اگر مارے آستی ہو تو اور بھی موذی ہے۔ تو سانپ جو ہے اگر وہ زخمی ہو جائے کسی بھی وجہ سے، تو یہ اس کی موت ہے کہ اسے کیڑیاں ہی کھا جاتی ہیں۔ کیڑیاں اس پر حملہ آور ہوتی ہیں، اور چھوٹی سی مخلوق دیکھ لیں کہ اتنے موذی ایک جانور کو ختم کر دیتی۔ اب اس سانپ کو مولانا کے مارچ نے زخمی کر دیا۔ یہ اب صرف ٹائم کی بات ہے۔ اس موذی سانپ کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک صورت سومناتھ کے مندر کے بھگوان ہیں، یا بنارسی ٹھگ ہیں، یا پاکستان کے وہ اہل اخفا ہیں اور اہل ظاہر بھی ہیں کہ جنہوں نے اس ملک کو ڈیسٹیبلائز رکھا ہے، اور اپنے پا گوشت واسطے اگلے دی پوری گاں ذبح کر دیں گے، اپنی چند سال کی ایکسٹینشن لئی ملک کے قسمت سے کھیلتے ہیں۔ تو وہ ایک سانپ تو وہ ہے، وہ جو زخمی ہوا ہے، اور وہ تھوڑا شاید زیادہ چربی والا ہے جی، تھوڑا زیادہ ٹائم لے گا، لیکن یہ بات طے ہے کہ وہ زخمی ہو چکا ہے۔ ایک زخم میاں صاحب نے لگایا، اور ایک زخم مولانا صاحب نے لگایا، اور تیسرا میرا گمان یہ ہے، خدا جانے، دیکھیں تخمین و ظن ہے نا، ہم تو ظاہری چیزوں ہی کو لے سکتے ہیں، کوئی ایسی سب ٹیریڈین انفارمیشن تو نہیں رکھتے۔ میرا گمان یہ ہے کہ شاید مشیت الہی کو یہ منظور ہے کہ جس طرح بنگلہ دیش میں ہوا کہ کچھ مقتولوں کی وارث ایک خاتون، اس نے جرنیلوں کی طبیعت سیٹ کر دی، اور اب ماشاءاللہ ہمیں بے شک ان سے کئی اختلافات ہیں، کئی ان کی پالیسیوں سے یعنی ہمیں خوشی نہیں ہے، ہمیں اس پر اعتراض ہے، لیکن یہ بات بہرحال طے ہو گئی کہ وہاں پر ٹھگوں کا عمل دخل ختم ہو گیا۔ ان کو جو کرنا چاہیے تھا وہ یعنی اس پریمیسز کے اپنے جو بھی پیرامیٹرز ہیں اس کے اندر رہتے ہیں، اور جو جن کے پیرامیٹرز ہیں اس کے ودن وہ کام کرتا ہے۔ اگرچہ اس کے ملٹیپل فیکٹرز ہیں، لیکن میں صرف ایک فیکٹر سامنے آپ کے لا رہا ہوں۔ لگتا ہے کہ وہ شاید اسی فینامینا کی ریپیٹیشن یا تکرار ہو پاکستان میں، کہ یہ جو زخم لگے ہیں اس سانپ کو، اس کی تکمیل جو ہے یہاں پر بھی کوئی خاتون کے ہاتھوں ہو جائے، کہ ایک وقت آئے گا، اور بہت زیادہ دور نہیں، یعنی یہ ایک اندازہ ہے کہ یا سرائی ہے کہ پاکستان میں بھی وہ عمل دہرایا جائے گا۔
اگرچہ پاکستان کے یہ جو سانپ ہیں یہ ویل انٹرنچڈ ہیں، ان کے سپانسرز اور پروٹیکٹر اور ان کے جو ماسٹرز ہیں وہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے. یہ محض اتفاق نہیں ہے کہ وہی ایک ہی پیرنٹ فوج ہے، برٹش راج کی فوج ہے، وہی انڈیا میں بھی، وہی اب بنگلہ دیش میں بھی، وہی پاکستان میں بھی. لیکن پاکستان میں اس نے ایک سانپ کی صورت اختیار کر لی. پاکستان میں وہ ٹھگوں کا ایک جتھا بن گیا. اس کا سبب یہ ہے بنیادی طور پر کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو یہ کلائنٹس مل گیا، ان کو ان کی ضرورت تھی، باقی دو کی ضرورت نہیں ہے. ایک بہت بڑا کلائنٹ ہے، وہ افورڈ نہیں کیا جا سکتا اس لیول پر، اور ایک چھوٹا کلائنٹ ہے لیکن اس کی یوٹیلیٹی وہاں نہیں ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہ ہمارے جو ٹھگ ہیں ان پر ان کا ہاتھ ہے. تو بہرحال بات دوسری طرف نکل گئی کہ ایک تو یہ کہ ایک وقت ایسا آئے گا، اور دوسرا اب یہ سانپ کیونکہ مولانا کے ہاتھوں بہت بڑا زخم اسے لگ چکا ہے، بظاہر ڈیڈ لاک صورتحال ہے. مولانا کا ایکسپیکٹڈ یہ ہے کہ وہ 12 ربیع الاول کو جب سیرت کانفرنس ہوگی شاید اس کی کنکلوژن پر کوئی بڑا اعلان کریں گے، نیا لاہ عمل جو بھی وہ کہتے ہیں، پلان بی سی وغیرہ وغیرہ. اب وہ کیا ہو سکتا ہے؟ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اس تحریک کو کنٹری وائڈ لاک ڈاؤن کی طرف لے جائیں گے، کیونکہ انہوں نے ایکسپریسلی کہہ دیا ہے کہ کوئی نو نیگوشیشنز، اور گورنمنٹ کا بھی جو تیور ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ نیگوشیشنز فی الحال ان کو نہیں چاہیے. ظاہر ہے نیگوشیشنز کا مطلب استعفیٰ ہے، اور کون چاہتا ہے کہ میری حکومت، بے شک وہ برائے نام ہی ہو، وہ صرف لعنت کا حصے دار بننے کے لیے یہ ہو، پھر بھی جی تو نہیں چاہتا نا، آخر وہ لکھا تو ہوتا ہے. اور اس کے یعنی فار ریچنگ کنسیکوینسز ہیں، مثلاً کہ ایک تو جتنے دن رہے گی حکومت وہ لہو کے گھونٹ پیتی رہے گی، انسٹیبل رہے گی، خوف زدہ رہے گی. وہ پہلے ہی پیرالائزڈ ہے، مزید پیرالائز ہوگی. ایک تو ظاہر ہے ان کے جو پروٹیکٹر ہیں، جو ان کے اصل گاڈ فادر ہیں، جو پنڈی کے سومنات میں رہتے ہیں، وہی ان کو سپیس نہیں دیتے گورننس کی. وہ بھی مائکرو کنٹرول کرتے ہیں، معمولی چیزوں کو بھی. وہ بس ایک، وہ کہتے ہیں نا کہ ہم ایک پیج پر ہیں، بس ایک پیج ہے، وہ میں کہتا ہوں کرتارپور والا پیج ہے جی. وہ برین چائلڈ تو ہے باجوے کا، لیکن ساتھ وہ جو ڈھول بجانے والے ہوتے ہیں ان میں خان صاحب بھی شامل ہے. تو بہرحال یہ معاملہ جو ہے اب آزادی مارچ کا، یہ کنٹری وائڈ ہوگا، لاک ڈاؤن ہوگے، ملٹیپل سٹرائکس ہوں گی، شٹ ڈاؤن ہوں گے، بالآخر شاید پہیہ جام کی طرف معاملہ جائے. یہی ہے نا لاک ڈاؤن کا بیسیکلی مطلب، کہ پریکٹیکلی ملک سٹینڈ سٹل کی طرف جائے گا. تو وہ جو رہتی سہتی کسر ہے وہ بھی نکل جائے گی. لہٰذا یہ ایک لیم ڈک قسم کی حکومت ہوگی جب تک جیے گی، بس ایک ماتمی کیفیت میں. اور دوسری طرف نواز شریف بالآخر ان کے جو امراض ہیں اور ان کے رشتہ داروں کی جو خواہش ہے، اور فطری طور پر اپنی بھی ہو سکتی ہے، ہوتی ہے، وہ اس نے پریویل کیا، تو پھر جان ہے تو جہان ہے. ہاں جی، پہلے بھی یہ بات ڈسکس ہو چکی، اور اب بالکل ظاہر اور باہر بات ہے کہ وہ بھی جا رہے ہیں، اور شاید مریم وڈ فالو شارٹلی، کہ مریم بھی ان کے ساتھ بعد میں جائے گی، کیونکہ فی الحال یعنی اس کے پروسیس میں، اور این ممکن ہے کہ دونوں پھر بھی اکٹھے ہی چلے ہیں ابھی، کیونکہ ٹیک آف تو نہیں کیا، اور وہ پروسیس رپورٹڈلی انیشیٹ ہوا ہے کہ پاسپورٹ جو ہے اس کو واپس لینے کے لیے. اور ای سی ایل وغیرہ میں میاں صاحب کا نام تو نکال دیا گیا ہے، موسٹ پروبیبلی مریم کا بھی نکال دیا جائے گا، اگرچہ جو ہماری حکومت ہے وہ یعنی ہونے کے بعد ہی مانتی ہے. شاید اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں اکثر بیوی یا ٹی وی سے ہی خبر ملتی ہے جی. تو وہ جو منتر یا تسبیح پڑھتے تھے، این آر او نہیں دوں گا، میں مر جاؤں گا وغیرہ وغیرہ.
تو وہ شاید انہیں ٹی وی سے پتہ چلے اب، لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی NRO وغیرہ نہیں ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں طرف سے کہا جا رہا ہے، یعنی مین جو معاملات ہیں کہ حکومت بھی کہتی ہے کہ وزیر اعظم کہتا ہے کہ ہم بیماری پر سیاست نہیں کریں گے، حالانکہ یہی وزیر اعظم تھا کلثوم نواز کی بیماری پر اسی طرح کی بدبختی کا اظہار کرتے رہے، ان کے رفقا بھی اور خود بھی، اور اب بھی آج تک بھی میاں صاحب کی بیماری پر بھی اسی طرح تن و تشنی کا حساب رہا ہے، لیکن اب کہتے ہیں کہ ہم بیماری پر نہیں کریں گے۔ اور ظاہر ہے مسلم لیگ نون بھی کہتی ہے کہ کوئی NRO وغیرہ نہیں ہے۔ اگر ٹیکنیکلی آن دا سرفیس دیکھیں تو ظاہر ہے جس کورٹ نے ان کو بیہائنڈ دی بار کیا تھا اسی کورٹ نے پھر جو بھی وجوہات بنی باہر نکالا، اور اس طرح کا معاملہ ہوا۔ میرا گمان یہی ہے کہ اصل میں ایک خوف ہے جو دونوں طرف پریویل کر گیا ہے۔ حکومت یا ٹھگوں کو یا وہ جو موذی سانپ ہے، انہیں یہ محسوس ہوا ہے کہ خدا نخواستہ اگر کچھ ہو گیا میاں صاحب کو تو پھر شاید حالات ان کے کنٹرول میں نہ رہیں، اور یہ ایسا معاملہ ہوگا کہ پھر برسوں ان کا تعاقب کرے گا۔ تو اچھا ہے کہ سینس الٹیمیٹلی پریویل کر گیا ہے، کیونکہ اس کے حقیقی امکانات ہیں، اور پاکستان کے جس سیاست میں ایک پرماننٹ جو کلیویج ہے، ایک پرماننٹ فالٹ لائن، ایک پرماننٹ چنگاری کو رکھ دینا، یہ بھی شاید موضوع نہیں ہے، اور ملک کے لیے تو بہرحال یہ اس کا میں کوئی فائدہ نہیں ہے، نقصان ہی نقصان ہے، لیکن وہ جو شخصیات ہیں جو ٹھگ ہیں اس وقت، چیف ٹھگ مثلا باجوہ صاحب ہیں، ان کے چیلے چانٹے ہیں، دوسری طرف خان صاحب ہیں، گویا ان کی ریفلیکشن ہے جی، ان کا تعاقب پھر ہوتا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ تمام تر طاقتوں کے باوجود، تمام تر پیرافرنیلیا کے باوجود بہرحال انسان ہیں گوشت پوست کے، بڑے بڑے طاقتور لوگ جو ہیں وہ بے بس ہو جاتے ہیں، یہ بھی کل بے بس ہو جائیں گے، اس لیے چلو ان کو بھی خوف ہی صحیح، اس خوف نے صحیح فیصلہ کروا دیا کہ انہوں نے رکاوٹیں نہیں ڈالی، اور یہ خوف جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے سارے کل پرزوں میں ہے، یعنی جتنا کہ جس نے حصہ ڈالا وہ عدلیہ بھی ہے، یعنی ججز بھی ہیں، وہ بنی گالا کے ٹھگ بھی ہیں یا مالشی ہیں، اور وہ جو باجوہ صاحب ہیں یا سومناتھ کے بھگوان جو ہیں تازہ ان کا، یہ سب یعنی اس خوف کا شکار ہیں۔ اور دوسری طرف میاں صاحب اور ان کے ریلیٹیوز کو بھی یقیناً یہی خوف ہے کہ خدا نخواستہ کوئی سانحہ نہ ہو جائے، جس طرح کہ پہلے کلثوم نواز کی صورت، مرحومہ کی صورت میں ہوا، کہیں پھر نہ ہو جائے۔ اور اس میں بھی اگر کسی ویسے یعنی اس چیز کو کیا کہتے ہیں کہ اسٹیئر کیا ہے، وہ شہباز شریف نے کیا ہے کہ جہاں کہیں بھی کہیں موٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے، سجے کھبے آگے پیچھے جو بھی یعنی ان سے بٹن دبایا گیا ہے، دبا سکتے تو انہوں نے دبایا۔ اور میاں صاحب کیونکہ مصر تھے کہ وہ نہیں جائیں گے، ظاہر ہے جب سامنے ایک غیر ضروری موت ہے نا خدا نخواستہ، کیونکہ جنگ تو بہرحال یہ لمبی ہے، وہ بھی بعد میں بھی لڑیں گے، اللہ تعالیٰ نے صحت عاجلہ اور صحت کاملہ اور صحت دائمی عنایت فرمائے، باقی زندگی رب انہیں دیتا ہے صحت مند، تو اس میں بھی یہ لڑائی جاری رہے گی، اور ممکن ہے ان کے بعد بھی یہ جاری رہے، اس لیے کہ یہ لڑائی کوئی چھوٹی لڑائی نہیں ہے، ایک پورے 20 کروڑ لوگ ہیں جن کو غلام بنا کے رکھا گیا، ان کو آزاد اوور نائٹ یا چند مہینوں یا چند سالوں میں نہیں ہے، اس پر لمبا ٹائم لگے گا، لیکن جس شخصیت نے الٹیمیٹلی میاں صاحب کے اس ول کو توڑا ہے وہ والدہ صاحبہ ہیں۔ اب ظاہر ہے دنیا میں جو خالص ترین کسی کا تعلق ہے والدہ کا اپنی اولاد سے ہے، یقیناً والدین دونوں یعنی ماں اور باپ، لیکن اس صورت میں ظاہر ہے والدہ ہی موجود ہیں، تو جب انہوں نے یعنی یہ کوشش کی ہے تو الٹیمیٹلی میاں صاحب سبمٹڈ ٹو دا وشز آف ہز مدر، اور یہی ہونا چاہیے تھا کہ جنگ جاری رہے گی، آخر پیچھے بھی لوگ ہیں جیسے بہت سارے اور لیڈر ہیں، ٹھیک ہے ہر لیڈر کی ایک یونیک ویلیو ہے،
لیکن پیچھے بھی ماشاءاللہ یعنی مولانا فضل الرحمان، اس میں کوئی شبہ نہیں، یعنی وہ استعفیٰ لیں یا نہ لیں، لیکن اس قوم پر ان کا بڑا احسان ہے، بخدا جو ضمیر رکھتے ہیں، جو تھوڑا ادراک رکھتے ہیں ان چیزوں کا، وہ دیکھیں گے کہ اس کے دور رس نتائج ہیں کہ ننگے بادشاہ کو ننگا کہنے کی جرت جو ہے، یہی جرت رندانہ ہے، اور مولانا صاحب نے کھل کھلا کے یہ بات کہہ دی ہے، اور وہ کہتے رہیں گے، یہ کوئی یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ چھوڑیں گے، یہ معاملہ چلتا رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انہیں کامیابی دے گا۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم ایک مختصر سی نظم جو اصل میں اس کے یعنی اسی فینا مینا کے متعلق ہے، تو دست قاتل عنوان ہے اس کا، کہ دست قاتل کانپ گیا ہے، دست قاتل کانپ گیا ہے، نتیجہ قتل بھانپ گیا ہے، دست قاتل کانپ گیا ہے، نتیجہ قتل بھانپ گیا ہے، ظلم کو کس نے تھکا دیا، ظلم کو کس نے تھکا دیا، ظالم دیکھو ہانپ گیا ہے، دست قاتل کانپ گیا ہے، نتیجہ قتل بھانپ گیا ہے، ظلم کو کس نے تھکا دیا، ظالم دیکھو ہانپ گیا ہے، کیا ہوا کہ اتنی دیواریں، کیا ہوا کہ اتنی دیواریں، لاغر ایک لانپ گیا ہے، کیا ہوا کہ اتنی دیواریں، لاغر ایک لانپ گیا ہے۔ لانپ کا مطلب یہ ہے کہ ٹو جمپ اوور، یعنی کسی کو اس طرح چھلانگ لگا کے عبور کر لینا۔ تو کتنی درمیان میں دیواریں، کتنے جال بنے گئے ہیں جی، لیکن ایک مریض بھی جو ہے وہ قابو میں نہیں رہا۔ یہ تقدیر کے فیصلے ہیں کہ دست قاتل کانپ گیا ہے، نتیجہ قتل بھانپ گیا ہے، ظلم کو کس نے تھکا دیا، ظالم دیکھو ہانپ گیا ہے، کیا ہوا کہ اتنی دیواریں، لاغر ایک لانپ گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی اجازت چاہتے ہیں، پھر حاضری ہوگی، خدا حافظ۔